بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارننگ نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق عظیم صوفی شاعر اور روحانی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کے مزار پر کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا کمپلیکس قابل دید ہوگا، جس میں زائرین کو بہتر سہولیات بھی میسر ہوں گی، جس میں ان کی رہائش کے لیے بہتر برآمدے، وضو خانے، واش رومز، ڈسپینسری وغیرہ شامل ہیں۔ مزار فرید پر ہونے والی ڈیولپمنٹ گزشتہ نصف صدی میں کسی بھی دربار پر پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے مزار فرید پر کروڑوں روپے تعمیر ہونے والے منصوبے کے معائنے کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے مزارات رشد و ہدایات کے مراکز ہیں۔ سوسائٹی میں انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے خانقاہوں کو عوام دوست بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزار فرید پر قائم لائبریری میں مزید جدت پیدا کرنے کے علاوہ وہاں پر 15 لاکھ کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وسیب کے لوگ ان کتابوں سے مستفید ہو سکیں۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں پنجاب گورنمنٹ، محکمہ اوقاف پنجاب اور انجینئرنگ برانچ کا کردار اہم رہا۔ ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توصیف حالیہ عارف ندیم کی زیر صدارت اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ FFC زرعی شعبہ فارم ایڈوائزری سینٹر سرگودا کے انچارج طارق جاوید کا خطاب۔ گندم کے نمائشی پلاٹ پر فیلڈ ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توصیف حالیہ عارف ندیم نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اہتمام کاشتکاروں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر اور تجزیہ زمین کی روشنی میں کھادوں کے متوازن استعمال کے ذریعے گندم کی پیداوار میں 50% سے زیادہ اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ FFC کے زرعی شعبہ فارم ایڈوائزری سینٹر سرگودا کے انچارج طارق جاوید نے بتایا ہے کہ FFC پاکستان میں 37 لاکھ ٹن سے زیادہ کھاد بنانے کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں زرعی ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کاشتکاروں کی عملی تربیت کے لیے بھی سرگرم عمل ہے۔ FFC کاشتکاروں کو گزشتہ 40 سال سے زیادہ عرصے کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ کاشتکاروں تک زرعی سہولیات پہنچا جا چکی ہے اور 6 لاکھ سے زائد مٹی اور پانی کے مفت تجزیہ جات کر چکے ہیں۔ سالانہ تقریب تقسیم انعامات گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول 138 نوائل ظفر آباد میں ہر سال کی طرح سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری طاہر محمود اور رانا خلیل احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز بچوں میں سیٹ کریانہ اسٹور اور اسکول سٹاف کی خصوصی کاوشوں کی بدولت انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر چودھری طاہر محمود کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز بچوں میں اسکول یونیفارم اور شیلڈ بطور انعام دیے گئے۔ بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، حمد نعت، ملی نغمے، تقاریر سے حاضرین سے خوب داد وصول کی، جبکہ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ مری سے ہمارے بیورو چیف راجہ وقاص نواز کی رپورٹ کے مطابق تحصیل اور ضلع مری کے یونین کونسل کی گھوڑا گلی کے گاؤں ملوٹ پلی بریڈی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ روڈ پر پھسلن ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گڑھے ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ روڈ کے کنارے شولڈرز نہ ہونے کی وجہ سے روڈ تنگ ہے، کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور روڈ کے ساتھ پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں نہ بنانا روڈ کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ اہلِ علاقہ کا ایکشن ہائی ویز سب ڈویژن مری SDO اور محکمہ ہائی وے کے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد از جلد ملوٹ پلی پیڑا بریڈی روڈ کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ روڈ مرمت ہو سکے اور کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ نشتر کی تاریخ میں پہلی بار کرٹیکل ایئر وے مینجمنٹ پر ایک جامعہ ورکشاپ کا انعقاد گزشتہ روز اسکل لیب نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں کیا گیا، جس کا مقصد طبی شعبے سے وابستہ افراد کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے درکار علم اور مہارت سے آراستہ کرنا تھا۔ اس ایک روز ورکشاپ میں کرٹیکل کیئر مینجمنٹ کے شعبے کے ایک قدآور شخصیت پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی سمیت پروفیسر ڈاکٹر مسعود رؤف راج، ڈاکٹر سید شمس الحسن بخاری اور ڈاکٹر مریم نے کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کئی موضوعات کا احاطہ کیا اور ورکشاپ کے شرکاء کو عملی تربیت کے ساتھ جدید ترین آلات کے استعمال کا موقع بھی فراہم کیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف احمد نے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور نجی تنظیم رحمت فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر غلام قادر کے اس حوالے سے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمپنی برائے انسداد جبری مشقت کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ لیبر، محکمہ تعلیم، محکمہ ماحولیات، محکمہ سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم بہاولپور کا صبح 9 پروگرام ایک شاندار اقدام ہے۔ اس پروگرام کے تحت چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرنے والے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرایا جائے۔ اس سلسلہ میں محکمہ لیبر اور محکمہ تعلیم باہمی اشتراک سے مختلف کاروباری اداروں میں کام کرنے والے بچوں کو صبح 9 پروگرام کے ذریعے تعلیم دلوانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مزدور طبقے کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر ظفر حسین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ماہ فروری 2023 میں چائلڈ لیبر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک FIR درج، جبکہ کم از کم شرح اجرت قانون کے تحت 212 انسپیکشنز کی گئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم ڈاکٹر منور نے بتایا ہے کہ محکمہ تعلیم جنوبی صوبہ پنجاب کی جانب سے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور DPO سید محمد عباس کا تحفظ سینٹر کی ورکنگ کو مزید بہتر اور تیز کرنے کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور NGOز کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سمیت معاشرے کے تمام کمزوروں، محکوم طبقات، بے گھر و بے سہارا بچوں، ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار افراد اور نشے اور سماجی برائیوں میں پھنسے کم عمر بچوں کے لیے تحفظ سینٹر ایک حقیقی تحفظ فراہم کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ DPO بہاولپور IG پنجاب کی خصوصی احکامات پر پولیس خدمت مرکز بہاولپور، جہاں میل اور فیمیل آفیسرز اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا نمائندے تعینات ہیں، بہاولپور تاکہ کمزوروں، محکوم طبقات کے افراد بآسانی اپنے مسائل سے آگاہ کر سکے۔ بہاولپور تحفظ سینٹر پر سرکاری اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے قانونی مدد، سماجی تحفظ اور مکمل آگاہی اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی کے علاقے میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان کے سپوتوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ڈسٹرکٹ کرک کے 29 سالہ سپاہی ارشاد اللہ نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔ علاقے میں پائے جانے والے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورس دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع حافظ آباد سے۔ آفٹر نون اسکول پروگرام کے میل اور فیمیل ٹیچرز یونین سراپا احتجاج۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ماہ سے موجودہ حکومت نے ہمیں سیلری نہیں دی۔ ان لوگوں نے وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپریم منسٹر سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر آباد شہر اور گرد نواح میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے جاتی ہوئی سردی پھر سے لوٹ آئی۔ بارش اور تیز ہوا کے باعث گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔ روزے تو ٹھنڈے لیکن مساجد تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد شہر اور گرد نواح میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے جاتی ہوئی سردی دوبارہ لوٹ آئی۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث موسم تو خوشگوار ہو گیا لیکن گندم کی تیار کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث 40 سے 50% کھڑی فصل گر چکی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف ملک میں گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی بلکہ قطع سالی کی بھی شدید خطرہ ہے۔ دوسری جانب بارش کی وجہ سے اندرون GT روڈ وزیر آباد کے مختلف گلی محلوں اور بازاروں میں کھڑا پانی تالاب کی منظر کشی پیش کرنے لگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔